بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اس نے شاداں کے پاس گھوڑا روک کر اور گھوڑے سے اتر کر اسے کہا کہ وہ اسی کے گھر آ رہا ہے۔ اچھا ہوا کہ شاداں اسے یہیں مل گئی ہے۔ اس نے شاداں کو ریشمی کپڑے دکھائے جو وہ اس کے لیے لایا تھا۔ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی چلا جا۔ شاداں نے اسے نفرت سے کہا، میں تھوکتی ہوں تیرے ان کپڑوں پر۔ سردار علی معمولی آدمی نہیں تھا، گاؤں اور برادری میں اس کی حیثیت معمولی نہیں تھی۔ اس نے اپنے اوپر جبر کر کے شاداں کا دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن شاداں نے اسے اور زیادہ ذلیل کر دیا اور کہا کہ وہ اس کے گھر میں آیا تو وہ وہاں بھی اس کی بے عزتی کرے گی۔ جب شاداں کی زبان زیادہ توہین آمیز ہو گئی تو سردار علی غصے میں آ گیا۔ تو مجھ جیسے عزت دار آدمی کی بیوی نہیں بننا چاہتی؟ سردار علی نے کہا، تجھے نذیر کی یاری پسند ہے؟ ہاں، مجھے نذیر کی یاری پسند ہے۔ شاداں نے کہا، تو نذیرے کی جوتی کی بھی برابری نہیں کر سکتا، جا میری ماں کے ساتھ شادی کر لے، نہ تو زمین کے تختے پر نظر آئے گی نہ تیرا نذیر۔ سردار علی نے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بولا، اپنے آپ کو بھی اور اسے بھی بچا کر رکھنا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ 3-4 روز ہو گئے ہیں، شاداں نے جواب دیا۔ سردار علی میرا ایک اور مشتبہ بن گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ سردار علی کیسا آدمی ہے۔ تھانے دار جی، شاداں نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا، اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جیل خانے میں بھیج دیں، عمر قید دلا دیں۔ میری قسمت میں جوان اولاد والے بوڑھے ہی لکھے ہوئے ہیں اور دل کا پیار بھی دھوکہ ہی ہے، تو اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ میرے پاس ان جذباتی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس ڈیوٹی پر لگا رکھا تھا کہ ہر 3 گھنٹے بعد ہسپتال جا کر نذیر کی رپورٹ لے اور مجھے بتائے۔ ایک اور رپورٹ ملی کہ وہ ہوش میں ہے لیکن بولتا نہیں۔ دوسری رپورٹ ملی کہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ سردار علی کے گاؤں کے نمبردار اور چوکیدار کو تھانے بلوائے۔ شاداں کو میں نے باہر بھیج دیا اور اس کی ماں کو بلایا۔ اس نے آتے ہی مظلومیت کی ایکٹنگ کی اور جو میں نے اس کا حال کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ ایک طرف یہ نمبردار کو کھا رہی تھی، دوسری طرف سردار علی کو بیٹی دینے کا وعدہ کر کے اس سے کھا رہی تھی۔ وہ بات کرتی تھی تو میرے منہ سے گالیاں نکلتی تھیں۔ تیری بیٹی مجھے سب کچھ بتا گئی ہے۔ میں نے کہا، تو جس طرح نمبردار کو اور پار والے سردار علی کو کھا رہی ہے اور جوتی کے متعلق تو نے اور تیری بیٹی نے جو جھوٹ بولا تھا وہ بھی بتا گئی ہے۔ کون سی جوتی؟ اس نے ایک بار پھر معصوم اور انجان بننے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ پر ویسا ہی تھپڑ مارا تھا جو اس کی بیٹی کو مارا تھا۔ اس کے بعد اس نے صحیح باتیں شروع کی۔ اس کے لمبے چوڑے بیان کی مجھے ضرورت نہیں تھی، اس کی بیٹی کی 2-4 باتوں کی تصدیق کرنی تھی۔ میں جب تمہارے گاؤں میں تھا، میں نے کہا، اور شاداں کو میں نے نمبردار کی ڈیوڑی میں بٹھایا ہوا تھا، اس وقت نمبردار تمہارے گھر گیا تھا۔ اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ جھوٹ بولو اور اپنا حشر دیکھو۔ اس نے جوتی کی بات کی تھی۔ اس نے کہا، کہتا تھا جوتی پکڑی گئی ہے اور میں نے شاداں سے بیان دلوایا ہے کہ یہ جوتی تمہاری نہیں، وہ جوتی تم شادی والے گھر پہن کر گئی تھی اور وہاں کسی نے اٹھا لی تھی۔ نمبردار تمہارے گھر کے پھیرے کیوں لگاتا رہتا تھا؟ آپ خود سیانے ہیں۔ اس نے کہا، شاداں کے لیے آتا تھا، شاداں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی نہیں جی، اس نے جواب دیا، بس ویسے ہی اسے چاہتا تھا۔ اس طرح اس نے سوالوں کے جواب دے دے کر شاداں کے سارے بیان کی تائید کر دی۔ شاداں کو تو میں نے عدالت میں گواہی کے لیے لے جانا تھا اور اس کی ماں سے نمبردار کے خلاف بیان لینا تھا۔ میں نے نمبردار کے خلاف رپورٹ تیار کر کے اوپر بھیجنی تھی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نمبردار سرکاری آدمی ہوتے تھے۔ کسی نمبردار کو نمبرداری سے ہٹانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ میں اس کی نمبرداری ختم کرنے کے لیے رپورٹ لکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ تڑپنے لگا، معافیاں مانگنے لگا اور مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے جو کچھ مجھے پیش کیا اس کی فہرست ذرا لمبی ہے۔ اس نے میرے کہے بغیر اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا۔ رات ختم ہو رہی تھی۔ شاداں کے بیان نے میرا دھیان اور میرا شک دوسرے گاؤں پہنچا دیا تھا۔ میں نے جن افراد کو کل سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا انہیں گاؤں چلے جانے کی اجازت دے دی۔ ان میں سیتا بھی تھی اور سکھ اور ہندو بدماش بھی۔ راجہ مراد خان اور جمال خان بھی تھے۔ شاداں اور اس کی ماں کو تھانے میں ہی رہنے دیا اور میں خود تھوڑا سا سو لینے کے لیے گھر چلا گیا۔
جب میری آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے تیار ہو کر تھانے گیا۔ سردار علی کے گاؤں کا نمبردار اور چوکیدار آیا ہوا تھا۔ میں ہسپتال چلا گیا اور ڈاکٹر سے ملا۔ ڈاکٹر نے اسی شک کا اظہار کیا جو پہلے کر چکا تھا کہ مضروب کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر مجھے اس کے پاس لے گیا، وہ جاگ رہا تھا۔ مبارک ہو نذیر، میں نے کہا، خدا نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ چوٹیں کہاں آئی ہیں نذیر؟ میں نے پوچھا۔ وہ پہلے کی طرح مجھے دیکھتا رہا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ شاداں بھی بچ گئی ہے۔ اس نے ذرا سے رد عمل کا بھی اظہار نہ کیا۔ مختصر یہ کہ میں نے اور ڈاکٹر شرما نے کئی طریقے آزمائے۔ نذیر نہ بولا۔ اسے تازہ خون کافی دیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر شرما نے کہا کہ وہ آج کا دن اور رات دیکھے گا۔ اگر یہ بہتر نہ ہوا تو وہ سول سرجن کو رپورٹ بھیجے گا۔ شادی کر کے دکھاؤں گا۔ میں تھانے گیا اور سردار علی کے گاؤں کے نمبردار کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ سردار علی کیسا آدمی ہے؟ بڑی اچھی حیثیت کا آدمی ہے، نمبردار نے کہا۔ ہے تو راجہ جیسے دوسرے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مہاراجہ سمجھتا ہے۔ ہر کسی کے دکھ سکھ میں پوری دلچسپی کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو دل کھول کر مدد کرتا ہے، لیکن بات گردن اکڑا کر کرتا ہے۔ سیدھی سادھی بات کرنی ہو تو بھی لگتا ہے جیسے حکم دے رہا ہے۔ رنگین مزاج ہے، بال بچے دار ہوتے ہوئے خوبصورت عورتوں پر نظر رکھتا اور ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں۔ اپنا روب قائم رکھتا ہے۔ یہ باہر تم نے ایک لڑکی بیٹھی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے جناب، نمبردار نے جواب دیا۔ راجہ مراد خان کی دوسری بیوی رہ چکی ہے۔ مراد کی بیٹی عابدہ ہمارے گاؤں میں بیاہی ہوئی ہے۔ ان کے گھر کا کیا حال ہے؟ میں عابدہ اور اس کی ساس کے آپس کے سلوک کے متعلق اپنی دلچسپی کے لیے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پتہ ہے ساس بہو اب آپس میں کس طرح رہتی ہیں؟ ان کے درمیان سے تو پانی بھی نہیں گزر سکتا، نمبردار نے جواب دیا۔ ساس بہو میں ماں بیٹی جیسا پیار ہے۔ عابدہ نے اپنے باپ کے 3 بیلوں کو زہر دے کر اپنی ساس کا پیار حاصل کیا تھا۔ سنا ہے سردار علی شاداں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ 16 آنے صحیح ہے، نمبردار نے کہا۔ شاداں کی ماں 2 یا 3 بار سردار علی کے گھر آ چکی ہے۔ آخری بار سردار علی کی بیوی نے اس کی بے عزتی کر کے گھر سے نکالا تھا۔ سردار علی نے اپنی بیوی کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ شاداں کی ماں تو چلی گئی لیکن پیچھے فساد چھوڑ گئی۔ سردار علی کی بیوی اپنے بھائیوں کے پاس گئی۔ اس کے 2 بھائی ہیں اور دونوں اتنے دلیر اور زبردست آدمی ہیں کہ کسی کو سر اٹھانے نہیں دیتے۔ وہ سردار علی پر جا دھمکے۔ سردار علی بھی کم نہیں، اس کا 1 بھائی ہے اور 3 بھتیجے، وہ بھی آ گئے۔ سردار علی کا اپنا بیٹا 16-17 سال کا ہے، وہ اپنی ماں کے خلاف ہو گیا۔ یہ میری برادری ہے، میں دوڑا گیا۔ کچھ اور آدمی آ گئے اور لڑائی نہ ہونے دی، لیکن گالی گلوچ بہت ہوئی۔ سردار نے اعلان کر دیا کہ شاید میں دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیتا، لیکن اب شادی کر کے دکھاؤں گا۔ اس گھر میں اب کرم بی بی کی بیٹی شاداں آئے گی۔ شاداں تیرے گھر نہ آئی، یہ اعلان سردار علی کے 1 سالے نے کیا۔ انہیں بڑی مشکل سے الگ کیا۔ میں نے اور میرے 1 بھائی نے رات کو سردار علی کے گھر جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی عمر دیکھے اور اپنی اولاد کا کچھ خیال کرے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ کہنے لگا اب تو ساری جائیداد بیچنی پڑی تو بیچ لوں گا اور شاداں کو گھر لاؤں گا۔ ادھر اس کے سالے کہتے تھے کہ یہ شخص شاداں کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ کیا سردار علی میں اتنی جرت ہے کہ شاداں کو اٹھا لائے؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ اس میں بہت جرت ہے جی، نمبردار نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس لڑکی کو اس نے اٹھا لانے کے لیے کچھ کیا تھا یا نہیں۔ اس نمبردار کو معلوم تھا کہ نذیر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن یہ شاداں اور اس کی ماں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شاداں بھی نذیر کے ساتھ تھی۔ میں نے نمبردار سے کوئی سراغ لینے کے لیے بہت کچھ پوچھا، لیکن اسے اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسے اٹھا کر میں نے چوکیدار کو بلایا۔ مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ سردار علی اور اس کے سسرال نمبردار کی برادری کے ہیں، اس لیے وہ منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جو اس کے اپنے آدمیوں کے خلاف جاتی ہو۔ چوکیدار کسی کا رشتہ دار نہیں تھا، وہ غریب نوکری کرنے والا آدمی تھا۔ سردار علی اور اس کی دوسری شادی کے معاملے میں چوکیدار کو زیادہ معلوم نہیں تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ نذیر پر حملہ ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ سردار علی کی بیوی کے 1 بھائی کا یارانہ گاؤں کے 1-2 ایسے آدمیوں کے ساتھ ہے جو گنڈے اور بدماش ہیں، اور ان میں ایک بار کا سزا یافتہ بھی ہے۔ چوکیدار نے یہ بھی بتایا کہ انہی جیسا ایک آدمی شاداں اور نذیر کے گاؤں کا بھی ان کے پاس آتا رہتا ہے۔
क्या उनका मेल जोल सरदार अली के साथ नहीं? मैंने पूछा। ज़ाहिरी तौर पर उनका मेल जोल हर किसी के साथ है, चौकीदार ने कहा, लेकिन इनकी दोस्ती सरदार अली के एक साले के साथ है। मैंने दिन को इन दोनों आदमियों को देखा था। उनके साथ नज़ीर के गांव का एक बदमाश था। रात को अपनी गश्त पर निकला तो अचानक एक बदमाश सामने आ गया। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैंने रस्मी तौर पर उससे पूछा कि वो कहाँ से आ रहा है। उसने कहा कि जहाँ कहीं से भी आ रहा हूँ, किसी को बताना नहीं कि रात को तुमने मुझे देखा था। उसने ये भी कहा कि दुश्मन बहाने ढूंढते रहते हैं, खामखा कोई इल्ज़ाम लगा देंगे। चौकीदार मामूली जातों के गरीब से लोग हुआ करते थे। उनकी ये नौकरी सरकारी होती थी, चूँकि वो गरीब लोग होते थे जिन्हें देहात में कमीन और कामे कहा जाता है, इसलिए ऊंची जातों वाले इन्हें अपना नौकर समझते थे, उन पर हुक्म चलाते थे। इस चौकीदार को गांव का कमीन और कामा समझकर इस बदमाश ने, जिसका नाम बब्बी था, उसे हुक्म के लहजे में कहा कि वो किसी को ना बताए कि उसने उसे कहीं से आते देखा था। बब्बी के हाथ में कुल्हाड़ी थी। फिर जनाब, चौकीदार ने कहा, बब्बी ने मुझसे पूछा कि तुमने अल्फे को तो नहीं देखा? अल्फा बब्बी का जोड़ीदार है। 3-4 साल गुजरे वो एक आदमी को जख्मी करने के जुर्म में पकड़ा गया था। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था? मैंने पूछा। उस वक्त उस थाने में अभी नहीं आया था। लड़ाई झगड़ा ही समझो जनाब, चौकीदार ने जवाब दिया, लेकिन ये लड़ाई उसकी अपनी नहीं थी। ये भी बब्बी और अल्फे का पेशा है कि जो पैसे दे दे उसकी लड़ाई लड़ने चल पड़ते हैं। चौकीदार की ये बात सुनकर मुझे खुशी सी हुई। मैं यही सुनना चाहता था कि ये दोनों गुंडे किराए की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ मुझे सरदार अली पर शक हुआ कि शादां को उठवाने के लिए उसने इन गुंडों को इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि सरदार अली को या जिस किसी ने भी शादां को उठाने की कोशिश में नज़ीर को कत्ल करने की कोशिश की है, उसे ये कैसे मालूम हुआ कि फलां रात और फलां वक्त नज़ीर और शादां फलां जगह मौजूद होंगे। चौकीदार ने मेरे कहने पर वो आगे कुछ बताया कि कुछ देर बाद अल्फा भी गांव आया। अल्फा सीधा मेरी तरफ ना आया, चौकीदार ने कहा। मैं गली में था और वो गली में दाखिल हुआ। 15-20 कदम का फासला था। वो मुझे देखकर रुक गया और दूसरी तरफ चल पड़ा। मैंने उसे आवाज दी, आजा अल्फे, मैं हूँ। उसकी तरफ चला और वो मेरी तरफ आया। मैंने उसे कहा कि बब्बी तुम्हारा ही पूछ रहा था। उसने मुझसे पूछा कि बब्बी को आए कितनी देर हो गई है। मैंने उसे बताया कि थोड़ी ही देर हुई है। मैंने देखा कि उसने एक बाजू सीने पर रखा हुआ था और उस बाजू को उसने सहारा दिया हुआ था। वो जब वहाँ से चला तो उसके मुंह से हल्की सी हाय निकल गई। जनाब, मेरे नाकिस दिमाग ने यह सोचा कि ये जुआ खेलने किसी के साथ लड़ पड़े होंगे और वहाँ से भाग आए हैं। मैंने ये भी देखा कि अल्फा अच्छी तरह चल भी नहीं सकता था। साफ पता चलता था कि वो तकलीफ में है। मालूम होता था कि उसकी किसी ने खूब पिटाई की है। चौकीदार अपनी राय का इजहार कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और पहुंच गया था। मेरा दिमाग कोई मौजे नहीं दिखा रहा था। इस दिमाग को तफ्तीश की ट्रेनिंग और तजर्बा मिला था, इसलिए ये इशारों पर काम कर रहा था। मुझे याद आया कि नज़ीर के हाथ में लाठी थी और शादा ने अपने बयान में कहा था कि उसने यक्के बाद दिगरे इन 3 आदमियों में से एक को 2-3 लाठियां मारी थीं। मुझे शक हुआ कि नज़ीर के हमला आवर यही 2 आदमी होंगे और ये सरदार अली के भेजे हुए थे। तीसरा आदमी सरदार अली खुद हो सकता था। मैंने उसी वक्त सरदार अली को थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल को दौड़ा दिया और मैं अस्पताल चला गया। नज़ीर बिल्कुल उसी कैफियत में था जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। उसके चेहरे पर अब सेहतमंदी के बड़े साफ आसार थे। अब और ज्यादा कोशिश की कि वो बात करे, लेकिन वो ऐसे लगता था जैसे बात सुन ही नहीं रहा, ना समझ रहा है। डॉक्टर शर्मा अभी तक पुरुमीद था, लेकिन मेरे लिए अच्छी खासी मुश्किल पैदा हो रही थी। साला साहब, सरदार अली 1 घंटे बाद पहुंच गया। वो अपनी गाड़ी पर आया था और जिस तरह नंबरदार ने बयान किया था कि वो किस तरह अकड़ा हुआ रहता है, वो उससे कुछ ज्यादा ही अकड़ा हुआ था। वो इसी तरह अकड़ कर सारे थाने पर रोब जमाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे अपने दफ्तर में ले गया। उसने हाकिमों की तरह मुझसे पूछा कि मैंने उसे क्यों बुलाया है। मैंने उसे बैठने को कहा और यूं कहा कि तशरीफ रखें। तशरीफ तो मैं जरूर रखूंगा, उसने और बड़ा अफसर बनते हुए कहा। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे थाने क्यों बुलाया गया है। राजा साहब, मैंने बड़े तहम्मुल से कहा, गर्दन को जरा ढीला कर दें और आराम से बैठ जाएं। लेकिन क्यों? उसने गर्दन को कुछ और अकड़ा कर पूछा। मैं कहता हूँ बैठ जाओ। मैंने इतनी जोर से कहा कि कमरा गूंज उठा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस बुढ़ापे में तुम पुरानी बीवी को तलाक देकर एक जवान लड़की के साथ शादी करना चाहते हो और इस बात पर फसाद हुआ है
और तुमने एक आदमी पर कातलाना हमला किया है, और जिस लड़की को तुम बीवी बनाना चाहते हो उसे तुमने अगवा करने की कोशिश की है। आप गलत कह रहे हैं। अब वो जरा नरम लहजे में बोल रहा था। फिर साबित करो कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ जबरदस्ती कोई इल्जाम साबित नहीं करूँगा। मेरा शक रफा कर दो और इज्जत से रुखसत हो जाओ, और जहन में बिठा लो कि ये गांव नहीं थाना है। तुम पुलिस के हाथ में हो। यहाँ बड़े बड़े डाकुओं की भी झाग बैठ जाती है। वो झाग की तरह कुर्सी पर बैठ गया और मैंने उससे पूछगछ कुछ इस तरह शुरू कर दी कि बड़ी तेजी से उस पर सवाल पे सवाल करता गया और वो मेरे हर शक और इल्जाम की तरदीद करता गया। मैंने जब उसे कहा कि वो शादा के लिए कपड़े लाया था तो फलां जगह शादा उसे मिल गई और उसने कपड़े उसके मुंह पर मारे थे और उसने शादा को बड़ी जोरदार धमकी दी थी। सरदार अली ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ऐसे हुआ था, लेकिन उसने अभी ये फैसला नहीं किया था कि वो अपनी इस बेइज्जती का शादा से इंतकाम ले या ना ले। उसने ये भी कहा कि उसने शादा को जहन से उतार दिया था। आपने उसे जहन पर सवार किया ही क्यों था? मैंने जरा शगुफ्ता से लहजे में कहा। वो अजीब तरह हंस पड़ा। इस तरह वो लोग हंसा करते हैं जिनमें अक्ल की जरा कमी होती है और वक्ती से जोश में आ जाया करते हैं। ये लड़की मेरे दिल को बिल्कुल उसी तरह अच्छी लगी थी जिस तरह एक घोड़ी आपको अच्छी लगे तो आप पहली घोड़ी बेचकर नई घोड़ी ले लें। उसने बड़ी बेतकल्फी के लहजे में जवाब दिया। ये लड़की मेरे दिल पर इस तरह काबिज हो गई है कि मेरी अक्ल पर भी उसका कब्जा हो गया। वो शगुफ्ता मूड में आ गया था, लेकिन अचानक संजीदा हो गया और बोला, आपने मुझ पर यह शक किस बिना पर किया है कि मैंने शादा को अगवा करने की कोशिश की है और उसके यार पर कातलाना हमला किया है? मुझे तो अब भी मालूम नहीं कि नज़ीर पर कहाँ कातलाना हमला हुआ है और उस लड़की को कहाँ से अगवा करने की कोशिश की गई है। बब्बी और अल्फा आपके दोस्त नहीं? मैंने पूछा। वो यकलख्त कुर्सी पर सीधा हो गया और मेज पर दोनों कोनियां रखकर मेरी तरफ झुका। क्या बब्बी और अल्फा इस वारदात में शामिल थे? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे अभी शक था, लेकिन मैं यकीन के लहजे में बोला, वो दोनों इस वारदात में शामिल थे। फिर आप मेरे सालों को पकड़ें। उसने पीछे हटते हुए मेज पर हाथ मार कर कहा, ये दोनों शख्स मेरे छोटे साले के गहरे यार हैं। कुछ दिन हुए हैं मैंने इनकी बहन यानी अपनी बीवी को मारा पीटा था, तो उसकी शिकायत पर दोनों मुझे मारने के लिए आ गए थे। उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा देखा कि मेरा छोटा साला बब्बी और अल्फे के साथ घूम फिर रहा है। एक आदमी ने, जिस बेचारे की गांव में कोई ऐसी हैसियत ही नहीं है, एक रोज मेरे कान में कहा कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं। उस आदमी को आप थाने ला सकते हैं। क्यों नहीं? उसने जवाब दिया। आप अभी अपना आदमी भेजें और वो आएगा। सरदार अली ने बड़ी तफसील से अपनी अकड़फू और हमाकतों का एतराफ़ किया और अपने सालों और ससुराल के मुतालिक बताया कि वो हमेशा उसके सर पर सवार रहने की कोशिश करते रहे हैं। मुख्तसर यह कि उसने बहुत सी दलीलें देकर मुझे बहुत हद तक कायल कर लिया कि ये वारदात उसके सालों ने या छोटे साले ने कराई है और वो सिर्फ शादा को गायब करके सरदार अली के मुंह पर हाथ फेरना चाहते हैं। मैंने हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल से कहा कि मेरी और सरदार अली की घोड़ियां लेकर फौरन सरदार अली के गांव जाएं और उसके दोनों सालों को और बब्बी और अल्फे को इस तरह साथ लाएं कि वो रास्ते में एक दूसरे के साथ कोई बात न कर सकें। सरदार अली को मैंने कांस्टेबलों की बारक में बिठा दिया। तीसरा आदमी कौन था? सरदार अली के दोनों साले बब्बी और अल्फा 1.5-2 घंटे बाद इस तरह थाने में दाखिल हुए कि पहले ये दोनों गुंडे आए और 10-15 मिनट बाद हेड कांस्टेबल के साथ दोनों साले आए। मैंने देखा कि अल्फा का बाजू उसके सीने पर था और उसने एक हाथ से इस बाजू को सहारा दिया हुआ था। उसके सर पर पगड़ी की बजाय कपड़ा लिपटा हुआ था। मैं सबसे पहले उसे दफ्तर में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अल्फे, मैंने उसे बेंच पर बिठाकर कहा, तुम सजा याफ्ता हो और मेरे सामने पहली बार आए हो। तुम्हारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, लेकिन तुम मुझे शायद नहीं जानते। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि एक ही बार सच कह दो। हुक्म हुजूर। उसने फिदवियों की तरह कहा, एक रत्ती झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कुर्ता पहना हुआ था। मैंने उसके उस बाजू की आस्तीन पीछे की जिसे उसने सीने पर रखकर दूसरे हाथ का सहारा दिया हुआ था। बाजू पर कलाई से कंधे तक कपड़ा लिपटा हुआ था और कपड़े पर पीले पीले निशान थे जो हल्दी के मालूम होते थे। उस दौर में लोग उसी किस्म की चीजें इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल करते थे। और कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? मैंने पूछा। रात अंधेरे में ऐसा पाँव फिसला कि मैं पत्थरों पर जा पड़ा। उसने मजलूम से लहजे में कहा।
میں اس کے ساتھ زیادہ سوال جواب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سر سے کپڑا اور جسم سے قمیض اتار دو۔ اس نے کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھ کر کپڑا اور قمیض اتار دیے۔ اس کا سر باریک مشین سے منڈا ہوا تھا، سر پر اچھی خاصی ضرب کا نشان تھا۔ کیا تمہارے سر پر اس وقت پگڑی نہیں تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یا تم یہ سمجھے تھے کہ نذیر خالی ہاتھ ہوگا؟ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے بازو سے کپڑا کھول کر فرش پر پھینک دیا۔ لاٹھیاں ایک ہی بازو پر روکتے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اور سر پر لاٹھی کھا کر تم گرے نہیں؟ اس کی تو جیسے زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ میں نے ہوا میں ایک تیر چھوڑا۔ الفے، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں کہ تھانے میں بیٹھے مجھے اپنے آپ ہی اصل حقیقت معلوم ہو گئی ہو۔ نذیر بچ گیا ہے اور رات کو ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے تینوں میں سے صرف تمہیں پہچانا تھا، اس لیے میں نے تمہیں پہلی بات یہ کہی ہے کہ ایک ہی بار سچ بول دو۔ اگر سچ مجھے بولنا پڑا تو تمہاری سزا بھی عدالت میں جائے گی اور سزا دگنی دلاؤں گا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے جرم کا اقبال کرنے کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور اب اسے میری حوصلہ افزائی اور معنی کے جھوٹے سچے وعدوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بڑی پیاری باتیں کر کے اس کی یہ ضرورت پوری کر دی۔ اس نے وعدہ معاف گواہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے بے ایمان تھانوداروں کی طرح پکا وعدہ کیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہے۔ اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ انکشاف کیا کہ یہ واردات سردار علی کے چھوٹے سالے نے کرائی ہے، لیکن وہ خود ساتھ نہیں تھا۔ پھر تیسرا آدمی کون تھا؟ اس نے شادہ کے گاؤں کے آدمی کا نام لیا جو ذات کا کمہار اور کبڈی کا بڑا مشہور کھلاڑی تھا۔ الفے کے کہنے کے مطابق وہ الفے اور ببی کا اور سردار علی کے سالے ابرار کا دوست تھا۔ اکٹھے پیتے اور جوا بھی کھیلتے تھے۔ میں نے اس سے وہ سوال پوچھا جو مجھے بہت پریشان کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ نذیر اور شادہ اس وقت فلاں جگہ موجود ہیں۔ یہی تو وہ کھیل ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، الفے نے کہا۔ یہ خبر بھولے کمہار نے دی تھی۔ ہم نے شادہ کو اس کے گھر سے اٹھانا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی ماں اور باپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ 3 آدمی بڑی آسانی سے اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اٹھا لا سکتے تھے۔ ہم نے بھولے کو بتایا تھا کہ ہم فلاں وقت آئیں گے۔ ہم جب بتائے ہوئے وقت پر شادہ کے گاؤں کے باہر پہنچے تو بھولا وہاں کھڑا ملا۔ اس نے بتایا کہ خدا نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ وہ اس طرح شادہ کو اس نے گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے تھوڑی دور تک پیچھا کیا تو اسے کچھ دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جسے وہ مدھم چاندنی میں اتنی دور سے پہچان نہ سکا۔ وہ رک گیا اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ہم آ گئے اور ہم تینوں اس طرف چل پڑے جہاں شادہ اور وہ آدمی کھڑے تھے۔ ہم اسے نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ بھولے نے بتایا کہ نذیر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی دوستی صرف نذیر کے ساتھ ہے۔ ہم تینوں اس طرف گئے جدھر وہ گئے تھے۔ وہ ہمیں ایک خالی کھیت میں جو دوسرے کھیتوں سے نیچے تھا اکٹھے کھڑے نظر آ گئے۔ ہم نے صرف لڑکی کو اٹھانا تھا۔ وہ آدمی نذیر تھا یا جو کوئی بھی تھا، اسے ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا تھا، لیکن وہ آخر مرد کا بچہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بغیر لڑے لڑکی ہمارے حوالے کر دیتا؟ ہم نے اسے کہا بھی کہ وہ خاموشی سے اپنے گھر چلا جائے اور لڑکی کو وہیں چھوڑ جائے۔ میں آگے تھا۔ میں نے سر اور منہ پر رومال لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھ پر لاٹھی کا بڑا زوردار وار کیا جسے میں نے بازو پر روکا، لیکن جتنا بازو پر لگا اتنا ہی میرے سر پر لگا۔ اگر یہ لاٹھی اتنی زور سے سیدھی میرے سر پر لگتی تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ مجھے چکر آیا لیکن میں سنبھل گیا۔ اتنے میں اس نے 2 لاٹھیاں اور ماری جو میں نے اس بازو پر روکی۔ ہڈی بچ گئی ہے لیکن اس بازو کا حال برا ہے۔ میرے ساتھیوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ببی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، اس نے کلہاڑی ماری اور بھولے نے اسے لاٹھیاں ماری۔ میرے پاس چاقو تھا جو نکالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نذیر کی لاٹھی بھی گر پڑی تھی ورنہ وہ اتنی جلدی مار نہ کھاتا۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ لڑکی کدھر غائب ہو گئی ہے۔ ابرار نے یہ واردات کیوں کرائی تھی؟ اس کا بہنوئی سردار علی اس کی بہن کو طلاق دے کر شادہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ اس قصے پر ان دونوں بھائیوں کی اور سردار علی کی گالم گلوچ بھی ہوئی تھی اور سردار علی نے کہا تھا کہ اب وہ شادی کر کے ہی دکھائے گا۔ ابرار نے ہمیں کہا کہ اس لڑکی کو غائب کرنا ہے، پہلے اسے خراب کریں گے پھر کہیں غائب کر دیں گے، پھر سردار علی سے کہیں گے کہ جاؤ اس لڑکی کو ڈولی میں بٹھا کر لے آؤ۔ تم نے ابرار سے کیا وصول کیا ہے؟ اس نے 100 روپیہ بتایا جو آج کے 5-6 ہزار روپے کے برابر رقم تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اجرت میں شادہ بھی شامل تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ایک کانسٹیبل کو ہتھکڑی دے کر شادہ کے گاؤں بھیج دیا کہ کبڈی کے کھلاڑی بھولے کمہار کو باقاعدہ گرفتار کر کے لے آئیں۔
میں نے اس دوران ببی کو بلایا اور اسے کہا کہ بیان ہو چکا ہے، اب وہ سچ بول دے۔ اس نے تھوڑا سا پریشان کیا، لیکن میرے صرف 2 تھپڑوں نے اس کا دماغ درست کر دیا۔ اس نے بالکل یہی بیان دیا جو الفا دے چکا تھا۔ پھر میں نے ابرار کو بلایا، اس نے بھی جرم ماننے سے انکار کیا، لیکن میں نے جب اسے بتایا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو وہ بولنے پر آ گیا۔ ابرار بھائی، میں نے کہا، یہ جواری اور بدماش لوگ پولیس کے وفادار ہوتے ہیں، تم نے غلط لوگوں پر اعتبار کیا ہے۔ ملک صاحب، اس نے درخواست کے لہجے میں کہا، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس فساد کی اصل وجہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، تم سردار علی کو ذلیل کرنے کے لیے اس لڑکی کو غائب کرنا چاہتے تھے جس کے ساتھ وہ شادی کر رہا تھا۔ یہی نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، اس نے ہماری بہن کو مارا اور ہماری بے عزتی کی ہے، پھر للکار کر کہا کہ میں تمہاری بہن کو ضرور طلاق دوں گا اور دوسری شادی کر کے دکھاؤں گا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، میں نے کہا، لیکن بات جب پولیس کے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر اسے کسی اور رنگ میں دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ میری عزت کا کچھ خیال کریں گے؟ ابرار نے پوچھا۔ خود ہی غور کریں کہ اس عمر میں آ کر یہ شخص ہماری بہن کو طلاق دے رہا ہے۔ ہمارا باپ ضعیفی کی حالت میں ہے، وہ اس صدمے سے ہی چارپائی پر لگ گیا ہے۔ اب اگر مجھے سزا ہو گئی تو وہ میری گرفتاری کا صدمہ ہی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے اس طرح کی اور بھی بہت سی جذباتی باتیں کی جن سے میں متاثر بھی ہوا، لیکن میں اسے بخش نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے اس لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو ان لوگوں کا مجرم نہیں تھا۔ البتہ ابرار کے بچنے کے امکانات بہت روشن تھے۔ ملزموں کا یہ کہنا کہ انہوں نے فلاں جرم فلاں کے کہنے پر کیا ہے اس آدمی کو سزا نہیں دلا سکتا، بلکہ اسے گرفتار تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ٹھوس ثبوت اور شہادت موجود نہ ہو۔ میں نے ابرار کو حراست میں نہ لیا، اسے تھانے میں بٹھا لیا۔ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے یہ واردات کرائی ہے، لیکن یہ بھی اسے گرفتار کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ کچھ دیر بعد شاداں کے گاؤں کا بھولا بھی ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا آ گیا۔ میں نے ہتھکڑی کھلوا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ وہ اقبال جرم کر لے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسے میں نے ویسے ہی گرفتار نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ راز کھل گیا ہے۔ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں سے آنے والے ببی اور الفے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے گاؤں میں سے کوئی نکلتا نظر آیا، وہ پیپل کے درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ آنے والا اس کے قریب سے گزرا، اس نے صاف پہچان لیا کہ یہ تو شاداں ہے۔ بھولا اس کے پیچھے گیا، کچھ دور اسے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ شاداں اس سے جا ملی اور وہ دونوں آگے چلے گئے۔ بھولا واپس اپنی جگہ آ گیا اور اس کے ساتھی آ گئے۔ آگے اس کا بیان وہی تھا جو ببی اور الفا دے چکے تھے۔ میں نے تینوں کے اقبال جرم مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کر تینوں کو جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا۔ ابرار کے خلاف میری کوشش کے باوجود کوئی شہادت نہ ملی جس کے زور پر میں اسے گرفتار کرتا۔ میں نے اس خیال سے کہ ملزم عدالت میں جا کر اپنے اقبالی بیانات سے منحرف ہو جائیں گے، شہادت مکمل تیار کی اور 1 ہفتے کے اندر اندر چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ نذیر کی کیفیت وہی رہی۔ شدید ضربات سے وہ یادداشت سے محروم ہو چکا تھا اور اس کی بولنے کی صلاحیت بھی اتنی مجروح ہو گئی تھی کہ ذرا سی سرگوشی کرتا تھا جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مقدمہ تقریباً 3 مہینے چلا۔ قصبے کے ڈاکٹر شرما نے اور ضلع کے سول سرجن نے بھی گواہی دی کہ شدید ضربات سے مضروب یادداشت اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ نذیر کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اس نے تینوں ملزموں کو دیکھا لیکن وہ چپ رہا۔ آخر تینوں کو دفعہ 307 کی انتہائی سزا 7 سال قید بامشقت دی گئی اور ابرار محفوظ رہا۔ شاداں کے گاؤں کے نمبردار کو میری رپورٹ نمبرداری سے تو نہ ہٹا سکی، لیکن اسے بڑی سخت وارننگ دی گئی۔